بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محترم المقام صدر اجلاس، انتہائی ذی وقار علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال میرا اور آپ کا تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور ہماری اور آپ کی ہر ایک عبادت اور ریاضت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود حقیقی ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ آج یہاں اکٹھا ہوئے، ہمارے معزز علماء کرام کی زبانی دین کے سب سے اہم مسئلے عقیدہ توحید سے متعلق قرآن و سنت کے نصوص کی روشنی میں بڑی ہی گہری اور بڑی ہی مفید اور ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہم اور آپ نے سنی. رب العالمین سے دعا کیجیے کہ یہ جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں میں یہ باتیں بٹھا دے اور ان کا اثر اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں ظاہر فرما دے، آمین. آج کے اس خصوصی اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کو کہا گیا اور جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے موجودہ حالات اور ان کے سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی اور بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے اور آپ کی معمولات زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے، چلتا ہے، ان کے بارے میں ہم بہت جلد کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، بہت جلد اس میں اپنے آپ کو داخل کر لیتے ہیں. موجودہ حالات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو موجودہ حالات کا مطلب اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر جنگ کا ماحول ہے، اور اس جنگ کے ماحول کو لے کر موجودہ حالات، ہمارے حالات یہی ہیں کہ ہم جنگ کے زمانے سے گزر رہے، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں. حالات حاضرہ یا موجودہ حالات یا پھر یہ کہ مسلمانوں کی موجودہ صورتحال، یہ الفاظ جب بولے جائیں نا تو سب سے پہلی بنیادی بات ہم اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے سیاسی جو حالات ہیں،
جن میں اتھل پتھل مچی رہتی ہے، کبھی ملک کی سطح پر داخلی اور کبھی بین الاقوامی سطح پر، جیسے کچھ حالات دنیا کے اندر اس وقت گزر رہے ہیں۔ ہمارے حالات صرف وہ نہیں، جب موجودہ حالات کہا جائے تو ہمارے سارے ہی حالات اس میں داخل ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی نقطہ سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم حالات حاضرہ کہتے ہیں تو اس میں ساری باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا مسئلہ ہو یا دنیا کے سامنے ایک مرتبہ باعزت قوم کے طور پہ سنبھلنے ابھر کر آنے کا مسئلہ ہو، صرف کسی موجودہ حادثے واقعے کی روشنی میں ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہیں گے، حل نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے حالات کیا ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کیسا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت شریعت سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ ہمارے موجودہ حالات میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تعلیم میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ ہمارے اپنے موجودہ حالات میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس ملک میں ہم ہیں، ہمارا اپنا یہ جو ملک ہے، اس ملک کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل میں ہمارا کردار کیا ہے، اور ان کے اس کردار کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہمارے اپنے حقوق، ہمارے اپنے مسائل، ہمارے اور آپ کی جو زندگی کے تئیں ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس ملک میں اپنے آپ کو بھی بہتر پوزیشن میں لے جانے اور ساتھ میں اس ملک کو بہتر پوزیشن تک لے جانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی دیکھنا۔ ہمیں اپنے اخلاق دیکھنے کی ضرورت، ہمیں اپنا کردار سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یہ بات آپ نوٹ کر کے دیکھیں گے کہ حالات حاضرہ کے نام پہ اکثر و بیشتر ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں، سیاسی مسائل کو بھی ہم اپنے حالات سمجھتے ہیں۔ یقیناً سیاست ہماری زندگی سے جڑی، ہم سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، اسے کاٹ کر ہم الگ نہیں کر سکتے، اس کا اثر ہم پہ پڑے گا۔ ہماری زندگی ان واقعات سے جڑی ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں چاہے داخلی سطح پہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر دنیا میں کہیں بھی کوئی نہ کوئی واقعہ حادثہ پیش آتا ہے، دور سے قریب سے ہم اور آپ تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بھائیوں، بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم موجودہ حالات یا حالات حاضرہ کے نام پہ نظر اگر وسیع رکھیں گے، تمام حالات پہ ہماری نظر ہوگی تو ہماری محنت بھی تمام پر ہوگی۔ ہم توحید پر بھی محنت کریں گے، امت کے اتحاد پر بھی محنت کریں گے، بدعات کی تردید پر بھی محنت کریں گے، غلط افکار کی تردید پر بھی محنت کریں گے، ہم ملک کے اندر مسلمانوں کے مسائل پر بھی محنت کریں گے، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق بھی ہم اور آپ محنت کریں گے۔ لیکن اگر نظر صرف سیاسی مسائل پر رک کر رہ گئی تو ہر دن ایک تماشا دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے داخلی سطح پر مسلمانوں کے سامنے، سیاسی سطح پر کتنے چیلنجز ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آتے جا رہے ہیں، اور یہاں سے ہم فارغ نہیں ہوتے، بین الاقوامی سطح پر کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے غزہ کا مسئلہ تھا، غزہ کا مسئلہ تو مسلسل چلتا ہے، اس سے پہلے کے کچھ اور حالات۔ اگر آپ دیکھیں گے سیاسی مسائل ہمارے ہیں، لیکن کل اگر ہم نے اپنے آپ کو ان سیاسی مسائل سے باندھ کر رکھ لیا تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے حالات کا صحیح تجزیہ کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، بیمار کا علاج کرنے میں دوا کا کردار آدھا یا اس سے کم ہوتا ہے، اصل کردار ہوتا ہے بیماری کی صحیح تشخیص کرنا، صحیح پہچان کرنا۔ امت کے حالات اگر ایمان، عقیدے، اخلاق، معاملات، دنیاوی اسباب، تعلیم، سیاست، ان سب میدان میں اگر خراب ہیں، اور ہم اور آپ ان سب کو نظر انداز کر کے صرف سیاسی مسائل میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے تو ہم امت کے مرض کی تشخیص کرنے میں کمزور اور ناکام قرار پائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، تشخیص صحیح نہیں ہوگی، تشخیص پوری نہیں ہوگی، یا صحیح انداز میں تشخیص ہم اور آپ نہیں کر پائیں گے تو علاج بھی ہم اور آپ سے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گا۔ یہی سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ موجودہ حالات کے سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ تو میں پہلی بات آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ یا اس سے پہلے کی جنگ یا اس سے پہلے کی جنگیں نہ ہو کر کچھ اور صورتحال ہمارے سامنے یا صبح و شام ہے، یہ دنیا ہے، یا کھینچا تانی لگی رہے گی، یا ایک دوسرے پہ لوگ غلبہ پانے کی کوشش کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرے کو دبانے اٹھانے کا یہ سلسلہ نہ رہے تو لوگ اپنے آپ میں کسی عبادت گاہ کو باقی رہنے نہیں دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ چلتے رہے گی، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں یہ اتھل پتھل مچے رہے گی، لیکن اپنے حالات کیا ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان جسے اپنی نماز کا، اپنی طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، چلیے مان لیجئے لوگ کہتے رہے بھئی مسلمان غزہ میں بہت پریشان ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، پوری طرح مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن کم سے کم جو ظلم و زبردستی مسلسل چل رہی تھی اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آ کے حالات کچھ تو بہتر ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہمارے نوجوان نے اپنی طہارت درست کی، نماز درست کی، اپنا عقیدہ درست کیا، اپنے اخلاق درست کیے، اپنے معاملات درست کیے؟ نتیجہ ہے یہ اصل میں کہ ہم جب حالات کی بات کرتے ہیں، حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں، موجودہ حالات کی ہم جب بات کرتے ہیں، ہماری نظر میں امت کے سیاسی مسائل کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اگر امت کے مسائل پر بھی بات کریں گے تو کیسے کریں گے پتہ ہے؟ دیگر مسائل پہ، تعلیم پہ بات کریں گے تو اس لیے کہ اس کے ذریعے سیاست میں ہمیں ترقی کرنی، یا کسی اور میدان میں اتحاد امت کی بات کریں گے تو اس لیے کریں گے سیاسی میدان میں ہمیں طاقتور ہونا ہے۔ اللہ کے بندو، حالات کا صحیح تجزیہ اس انداز سے کرو کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ہمارے حالات کیسے ہیں، تو یہ بات سب سے اہم ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے حالات سے مراد کیا لیتے ہیں، ہم کن چیزوں کو اپنے حالات سمجھتے ہیں۔ صرف سیاسی مسائل کو حالات، اپنے مسائل سمجھنا، یہ جو ہے ایک ادھوری نظر ہے جس سے ہماری امت کے حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ایمانی حالت درست کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح عقائد، نمازوں کی پابندی، دیگر اسلامی شریعت کے احکام کی پابندی، اصلاح معاشرہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقیات، نشے کی لعنت پہ کام کریں، آپ طرح طرح کی جہیز کی لعنت پہ کام کریں، آپ بے روزگاری کے خلاف کام کریں، امت کی اقتصادی حالات کو درست کریں، امت کی تعلیمی صورتحال کو درست کریں، ملک کے اندر سیاسی مسائل ہم مسلمانوں کے کیا ہیں اس پر توجہ دیں۔ مجموعی طور پر ہمارے ان مسائل کے ساتھ ساتھ موجودہ جو حادثات، جو واقعات پیش آتے ہیں، اس مسئلے کا بھی حل کرنے کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے حالات کا صحیح تجزیہ کر کے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، حالات حاضرہ سے مراد اپنا نقطہ نظر ٹھیک کریں، تبھی جا کر ہم اور آپ ایک بات صحیح انداز میں سمجھ پائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس بنیادی بات کو حل کرنے کے بعد ہم آتے ہیں موجودہ حالات سے مراد موجودہ جنگ جو چل رہی ہے، اس جنگ کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے، یہ ہم کیسے اس سلسلے میں اپنے آپ کو دیکھیں سمجھیں گے۔ بھائیو دیکھو، پہلی بنیادی بات میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، جنگ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے آخری حد تک ٹالنا چاہیے، انسانیت کا کبھی اس میں بھلا نہیں۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت کی یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اسلام نے جہاد کو ذروۃ سنامہ الجہاد کہا، اسلام کی سب سے اونچی چوٹی ہے کہا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میدان جنگ میں نکلے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، لا تتمنوا لقاء العدو، آج یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن سے سامنا ہو کر ہی رہے، دشمن سے مقابلہ ہو کر ہی رہے، یہ تمنا مت کرو، یہ ٹکراؤ ہو کر رہے اس کی تمنا مت کرو۔ دیکھو بھائیو، دو مسئلے اپنی جگہ پہ الگ ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنگ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اس لیے اسلام اصل میں یہ بتاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکومتوں کو بھی ہدایت یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے
جنگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ میدان جنگ میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن سے سامنا ہو کر رہے، دشمن سے ٹکراؤ ہو کر رہے، یہ مت کرو۔ ہاں، اگر جنگ ناگزیر ہو جائے، ٹکراؤ ناگزیر ہو جائے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواں مردی، بہادری، شہادت، اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، یہ شجاعت اور بہادری کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی۔ اس لیے بھائیو، یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھو، اسلامی نقطہ نظر اس معاملے میں بہت واضح، بہت صاف، بہت اچھے انداز میں، کہ جنگ کو اسلامی نقطہ نظر سے کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ حالانکہ جہاد کی فضیلت اپنی جگہ، شہید کے درجات اپنی جگہ، اور جنگ سے اللہ تعالیٰ اگر خیر لاتا ہے تو جو خیر لاتا ہے وہ کیا ہے، وہ سب مسلمہ حقیقت۔ لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے جہاں تک ہو سکے جنگ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر اس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھو، اس وقت دنیا کے اندر لڑنے والے بنیادی طور پہ 3 ملک ہوئے، یہود اور نصارہ کے 2 ملک اور ایک شیعہ کا ملک۔ اس پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد اس کی زد میں کچھ سنی ممالک آئے، جنگ وہاں چلی جہاں سے ہم ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں۔ لیکن شاید یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا، آج اس جنگ کا اثر ہر عام انسان کی زندگی پر پہنچ رہا ہے، ہر عام انسان کی زندگی تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے۔ بہت سارے بیچارے، ان کو جنگ کیا ہے نہیں معلوم، اسرائیل کیا ہے، امریکہ کیا ہے، ایران کیا ہے، یا خلیج کے ممالک کیا ہیں، یا ادھر کیا ادھر کیا ہے، ان کی لڑائی کیا ہے، ان کی لڑائی کیا ہے، جنگ کیوں ہو رہی، کچھ نہیں معلوم۔ لیکن پھر بھی ان بیچاروں کو قیمت چکانی پڑ رہی۔ کتنے میرے خیال میں آٹو چلانے والے ہمارے بھائی ہیں، گیس کی قیمت بڑھ گئی، وہ قیمت نہ دے کر گیس نہیں خرید پا رہے، روزگار کا مسئلہ ہو گیا۔ گھر کے اندر سلنڈر خریدنے والے، کاروبار کرنے والے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسی لیے سب سے پہلا بنیادی مسئلہ جنگ کے حوالے سے یاد رکھو، اسلام کی نظر میں اس جنگوں کے مزاج کو پسند کرنا، ان جنگوں کو بہت زیادہ یہ سمجھنا کہ اس کا پسندیدہ عمل ہے، نہیں۔ اسلامی شریعت کہتی جنگ سے جہاں تک ہو سکے بچو۔ لیکن اگر جنگ ناگزیر ہو جائے، جنگ مسلط کر دی جائے، حالات ایسے آ جائیں کہ لڑنا ہی پڑے، پھر تو جواں مردی دکھاؤ اور ایسے ڈٹ جاؤ کہ اللہ کے نبی نے حدیث کے الفاظ میں کہا، یہ جان لو کہ جب جنگ آ ہی جائے تو ایسی صورت میں جنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلواروں کے سائے جنت ملتی ہے۔ یہ کب؟ جب جنگ مسلط ہو جائے، جب جنگ آ جائے، جب آدمی کے لیے ناگزیر ہو جائے۔ یہ مسئلہ سمجھے۔ اب یہ جو موجودہ جنگ ہو رہی ہے، اس سلسلے میں 2 بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور 2 بڑی باتیں رکھنے سے پہلے 3 بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں 3 بڑے مسئلے ہیں جس کا سماج پہ سیدھا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ پہلی چیز، جنگ لڑنے والے 2 طرف کے لوگ، چاہے وہ ایک ملک ہو یا کئی ملک ایک دوسرے کے پیچھے ہوں۔ اس جنگ میں حقیقت میں کتنے ممالک انوالو ہیں؟ کہنے کے لیے 2 ملک سامنے سے، ایک ملک ادھر سے، پھر ان کے ہم نوا، ان کے ہم نوا، ان کے طرفدار، ان کے طرفدار، کچھ کھل کے طرفدار، کچھ پیٹ پیچھے بیٹھ کے طرفداری کرنے والے، یہ سارے موجود ہیں۔ اور یاد رکھو، جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، میدان جنگ سے باہر بھی ایک نظریاتی جنگ چلتی ہے۔ ایک طرح سے یوں کہیے کہ اپنا ایک بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے، رائے عامہ کو اپنے حق میں موافق بنانے کے لیے دونوں طرف سے کافی محنت کی جاتی، اور یہی صورتحال اس وقت ہو رہی ہے۔ بات کو سمجھے میری یہ بات؟ دونوں طرف سے جنگ لڑنے والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عام دنیا کی جو رعایا، مذہب سے قطع نظر، ملک سے قطع نظر، ان کے رنگ و نسل سے قطع نظر، ہر کوئی زور لگا رہا ہے کہ میں عام لوگوں کو اپنا موافق بنا لوں، اپنا ہمنوا بنا لوں۔ اس پہ ساری محنت ہو رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف جنگ میدان جنگ میں لڑی جا رہی ہے، ادھر سے بم، ادھر سے بم، ادھر سے میزائل، ادھر سے میزائل، نہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یہ جو نظریاتی جنگ ہے، یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اور اس میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الحرب خدعہ، جنگ دھوکے کا نام۔ اور اسی حدیث سے اہل علم نے یہاں تک استدلال کیا، دشمن جس سے جنگ چل رہی ہو، حالت جنگ میں اسے دھوکہ دینے کے لیے آپ جھوٹ بھی اس سے بول سکتے ہیں،
उस दुश्मन से झूठ बोल सकते हैं। मैदान जंग में दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए आप उसे झूठ बोल सकते हैं। इस वक्त आप और हम जैसी आवाम को, ये वो लोग जो आम पब्लिक है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, उनको समझना चाहिए कि ये जो जंग लड़ने वाले ममालिक हैं वो बाकायदा एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, एक बयानिया क्रिएट करके अपना हमनवा बनाने के लिए दोनों तरफ से ऐसी बातें फैलाई जा रही जिसके नतीजे में दुनिया उनकी हमनवा हो जाए। अब जाहिर सी बात है, मैं मिसाल देकर आपके सामने कहूं, सिर्फ आप देख लीजिए, अमरीकी सदर के दावे इधर से होते हैं, ईरानी हुकूमत के तरफ से उसकी तरदीद होती है। वो ये दावा करता है कि वो लोग सुलह का मुतालबा कर रहे हैं, ये कहते हैं कि आज तक हमारी तरफ से ऐसी कोई पहल हुई नहीं। वो कहता है कि हम सुलह के करीब पहुंच गए, ये कहते हैं जंग जब से शुरू हुई है कोई हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई। आप देखिए, दोनों तरफ से सच भी झूठ भी बहुत कुछ बोला जाता है ताकि मकसद ये राय आम्मा उनके हम मुवाफिक हो जाए। ये तो ये सूरत हाल है कि दोनों तरफ से लड़ने वाले जो लोग हैं वो राय आम्मा हमवार करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, नंबर एक। दूसरी तरफ बहुत बड़ी मुसीबत हमारे और आपके दौर की ये है, ये जो चैनल हैं, टीवी चैनल्स, और उससे बड़ी मुसीबत है ये जो मौजूदा दौर में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, जिसके हाथ में मोबाइल आ गया, जिसके हाथ में माइक आ गया, जिसके हाथ में कुछ आ गया, कोई भी खबर, कहीं से भी खबर, कुछ भी आए, सुभान अल्लाह, इतने मुबस्सिरीन हैं, इतने तज्जिया निगार हैं, और जंग क्यों हो रही है, जंग में क्या हो रहा है, आइंदा जंग में क्या हो सकता है। अगर आप सिर्फ ये इन लोगों के बयान इकट्ठा कर लेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा जंग मैदान जंग में लड़ी जा रही है या फिर इनके अपने दिमागों में लड़ी जा रही। सुभान अल्लाह, हर किसी का अपना नजरिया, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में लगा हुआ है। क्यों? मालूमात ना काफी हैं, मालूमात ना काफी है। भाइयों, जंग में अगर ऐसा मसला 2 और 2 4 का मसला इतना साफ होता ना तो फिर जंगों के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ना होती। वो पुराना दौर था जहां लोग आमने सामने मिलते, टकराते और टकरा के खत्म होता, कोई एक जीत जाता। आज की जंगें इतनी सादगी से लड़ी नहीं जाती। मैं मिसाल देकर कहना चाहूंगा, अल्लाह के बंदो इस बात को समझो। एक बड़ी कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी। अब जब कभी ऐसे हालात आते हैं तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। आपको मालूम है, मशहूर कहानी है कि चंद अंधों ने हाथी देखा। अंधे हाथी कैसे देखेंगे? आंख से तो नहीं देख सकते, तो हाथी को सबने छू के देखा अपने हाथों से। किसी अंधे के हाथ में हाथी के सूंड आया, किसी के हाथ में हाथी के दांत आए, किसी नाबीना के हाथ में हाथी का कान आया, किसी के हाथ के लगे हाथी के पैरों से, और किसी अंधे का हाथ लगा हाथी के पेट को, और किसी अंधे का हाथ लगा हाथी की पूंछ यानी दुम को। अब हर एक अंधा कह रहा है हाथी कैसा है, तो सूंड देखने वाला या पैर देखने वाले कह रहे हैं ये बिल्कुल सुतून की तरह है। जो लोग पेट छी रहे हैं, पेट छूने वाले अंधे कह रहे हैं हाथी चट्टान की तरह है। और जो दुम छी रहे ना, पते दुम, आप जानते हैं मामूली सी, तो उनमें से कोई कह रहा है कि ये हाथी ऐसा लगता है ये झाड़ू जैसी कोई चीज है। और जो आदमी दांत देख रहा है वो ये कह रहा है लगता है ये कोई तलवार जैसी कोई चीज है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे अंधे सच्चे हैं, झूठा एक भी नहीं है। आप बात को समझिए, सारे अंधे सच्चे हैं, झूठा एक भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सब के सब झूठे हैं, इसलिए कि एक ने भी हाथी का तारुफ नहीं करवाया। आप और हम इस मसले को समझें। ये जो जंगें होती है ना, अगर ये ऐसे मेरे और आपके बैठकर बेडरूम में या फिर ये कि दीवान खाने में या फिर ये कि किसी चाय खाने में बैठकर हल करने वाला मसला होता तो फिर जंगों के लिए और मीडिया पर और अपना बयानिया नैरेटिव क्रिएट करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स का खर्च लोग नहीं करते। भाइयों, समझो इस बात को, जंगे आज के दौर की इतनी सादा नहीं रह गई जितनी हम और आपने समझा हुआ है। मसले को समझो कि हम और आप जिन हालात में गुजर रहे हैं ना, हमारे पास मालूमात न होने के बराबर है, न होने के बराबर है। और तीसरी अहम बात आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा वो ये कि भाइयों, एक और बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त आप देखेंगे और ये चलेगा दुनिया के अंदर, वो क्या है? ये जंग सिर्फ जंग नहीं रह गई, इसे लोगों ने एक दूसरे के ईमान और अकीदे को गलत साबित करने का जरिया बना लिया है।
آپ دیکھیں گے جنگ لڑی جا رہی ہے، جس کا جو کردار ہے وہ بیان ہو سکتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ اس کی آڑ میں ایک دوسرے کے ایمان اور عقیدے کے فیصلے کرنے پہ آ گئے۔ دیکھو دو باتیں، ایک مسئلہ یہ ہے جن کے ایمان و عقیدے کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں، یا معاف کیجئے کتاب و سنت کے علاوہ لوگوں کی اپنی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ان عقائد کو بیان کرنا، واضح کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ یہ فلاں فلاں کے ساتھ کھڑا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اس کا ساتھی، یہ اس کا ساتھی ہے، ایسے کر کے صورتحال یہ ہو گئی۔ اب تو یہ ہوا کہ اہل توحید کو توحید کا علم بردار کہنے کے لیے لوگ تیار نہیں، یہ ہمارا ہیرو، وہ ہمارا دشمن، وہ ہمارا ہیرو، یہ ہمارا دشمن، ولا اور برا کے فیصلے آج اس جنگ کی آڑ میں کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندو۔ یہ جو صورتحال ہے نا، اس پوری صورتحال نے عوام الناس کے سامنے وہ کیفیت پیدا کی ہے جس کیفیت کو فتنہ کہا گیا قرآن و سنت کے اندر۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں ایسے حالات کہ جس کے نتیجے میں آدمی اپنے دین و ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہے تو پیر لڑکھڑا جائیں، آدمی لغزش کا شکار ہو جائے، آدمی آگے پیچھے ہو جائے، وہ فتنہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی پہلے ہی کی ہوئی تھی کہ ایسے فتنے آئیں گے، یرقق بعضها بعضا، ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے آنے والے فتنے کے بارے میں یہ بتائے گا کہ وہ تو بہت چھوٹا تھا، اصل فتنہ تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کے قریب ایسے سال آئیں گے، سنوات خداعات، جھوٹے نے دھوکے پر مشتمل سال آئیں گے، جس میں کیا ہوگا، جھوٹے کو سچا ثابت کیا جائے گا، سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا۔ آج آپ اور ہم اس بات کو سمجھیں، لوگوں نے جنگ سے زیادہ حق و باطل کے فیصلے کرنے کے لیے اس جنگ کے حالات کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ایک آدمی اندھا دھند کسی کی بھی تائید میں کھڑا ہو جائے، کسی کی بھی مخالفت میں کھڑا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں بڑی تیزی سے 2-3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اس پوری صورتحال کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات بھائیو، ایک عام مسلمان کے طور پر آپ کیا اس سلسلے میں اپنا اسٹینڈ رکھیں؟ اگر آپ کے پاس معلومات پوری نہیں ہیں اور معلومات مصدقہ نہیں ہیں، آپ کے پاس صحیح صورتحال کا پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں اے اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو پکڑ لینا، مظلوموں کی تو مدد کرنا۔ اے اللہ ان میں سے جو بھی ظالم ہیں ان کو ہلاک و برباد کر دینا، اور جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ تو مظلوموں کی مدد کرنا۔ کافی ہے آپ کے لیے، آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ حق کے ساتھ ہیں، انصاف کے ساتھ ہیں، سچائی کے ساتھ ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اہل توحید کی مدد کرنا، جو لوگ شرک پر کفر پر لڑ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دینا۔ آپ اپنے اسٹینڈ میں قانونی طور پر، شرعی طور پر صحیح اسٹینڈ پہ ہیں، آپ کے لیے کافی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں ڈیٹیل میں جا کے یہ صحیح یہ غلط، اس نے یہ کام صحیح کیا اس نے یہ کام غلط کیا، تو ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ حقائق کو یاد رکھو۔ بھائیو، یہ جو خبریں آتی ہیں نا، ہمارا اور آپ کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیوز پر ہے۔ خبریں جو آتی ہیں اسی پر ہے۔ اور یہ نیوز کیا ہے معلوم آپ کو؟ علامہ مقبل بن ہادی وادعی رحمہ اللہ، یمن کے بڑے جلیل القدر عالم دین، بلکہ یمن کے علاقے میں سلفی دعوت کے مجدد علامہ مقبل بن ہادی وادعی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے جس آدمی کو جھوٹوں کی صحبت اختیار کرنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اخبار کے رپورٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ اخبار میں آنے والی خبروں کی ایک بڑا حصہ، پورے نہیں، بڑا حصہ تحقیقی خبروں پہ مشتمل نہیں ہوتا، تحقیقی خبروں پہ مشتمل نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں ان میں کا بڑا حصہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10% سچ ہے، 90% جھوٹ ہے، 50% سچ ہے، 50% جھوٹ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں، اور اگر میرے بھائیوں میں سے کوئی میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے ملک میں چلایا جاتا ہے نا، سوتروں نے یہ بتایا۔ یہ سوتر کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ یہ خیال ہے لوگوں کا اپنا، ایک رائے ہے، اور اسے جوڑ دیا جاتا ہے کہ ہمیں کسی نے خبر دی ہے۔ اللہ کے بندو،
یہ زمانے کی خبریں اکثر و بیشتر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا خود وہ ملک جو جنگ لڑتے ہیں وہ نیریٹو چلاتے ہیں، بیانیہ چلاتے ہیں تاکہ رائے عامہ کو ہموار کریں۔ تو آپ بتاؤ، اگر آپ ان جھوٹی خبروں پہ اعتماد کر کے کسی کے ہم نوا بن گئے، آپ ان کے ہاتھوں بیوقوف بنے کہ نہیں بنے؟ آپ کو انہوں نے بیوقوف بنانے میں کامیابی حاصل کی کہ نہیں کی؟ حضرات گرامی قدر، آئیے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی قرآن کی دو بڑی آیتیں، دو واقعات کے پس منظر میں سنا کر ایک دو بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی خطبہ حمد و صلات کے بعد، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کے بعد یہ آیت نازل کی۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک قبیلہ بنی المصطلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد سال میں ایک مرتبہ اپنی زکوٰۃ جمع کر کے مدینہ بھیجنے کا اقرار کر لیا تھا۔ سال مکمل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ولید ابن عقبہ کو بھیجا کہ جا کر وہاں سے ان کے پاس سے زکوٰۃ لے کر آئے۔ ولید ابن عقبہ قریب پہنچے، اب ان کو پتا چلا اللہ کے نبی کی طرف سے صدقہ یا زکوٰۃ لینے والے آ رہے ہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق قبیلے والے تیار ہوئے، اپنے آپ کو ہتھیار سے آراستہ کیا تاکہ استقبال کر سکیں۔ جب وہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہو کر آنے لگے، حضرت ولید ابن عقبہ کو پتا چلا، ان کے دماغ میں کہیں یہ خیال آیا، ہو سکتا ہے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہو، ان کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ لوگ مجھے کہیں مار نہ دیں۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ خیال پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں ان کے قبیلے اور قبیلے بنی المصطلق میں دشمنی تھی، ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجھے قتل کر دے گے۔ وہ آئے، دوڑ کر واپس آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی میں گیا تھا، لیکن وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے بجائے میرے مارنے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی میں ڈر کے باہر آ گیا، بھاگ کر واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی تو اللہ کے نبی کو لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قبیلے والے مرتد ہو گئے ہوں، دین سے پھر گئے ہوں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ایک لشکر کی شکل میں تیار کیا کہ اپنے ساتھ ایک ٹکڑی لے جائیں اور چپکے سے جا کے اس قبیلے کا جائزہ لیں، اگر وہ اسلام پہ ثابت قدم ہے تو ان کو ان کے حال پہ رکھیں، زکوٰۃ لے کر آ جائیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں، دین سے پھر چکے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ آپ جنگ کریں۔ ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ادھر قبیلے والے پریشان کہ ایک اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا قاصد ہمارے تک آ رہا تھا، آتے آتے درمیان میں کیا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے نبی نے ان کو واپس بلا لیا ہو، ہمارے بارے میں کوئی قرآنی آیت نازل ہو گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو گئے ہوں۔ وہ لوگ پریشان ہو کر اپنا ایک وفد لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف آئے۔ ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، چھپ کر انہوں نے نگرانی کی، دیکھا مغرب کے وقت میں قبیلے میں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، پھر انتظار کیا عشاء کے وقت میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ قبیلہ ماشاءاللہ دین پہ ثابت قدم ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے، لوگوں کو صورتحال بتائی تو کہا نہیں ہم تو دین پہ ثابت قدم ہیں۔ انہوں نے اپنی زکوٰۃ دے دی، خالد ابن ولید وہ لے کر آ گئے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دیکھو حالات میں ایسے ہی ہوتا ہے، نہ وہ غلط نہ یہ غلط، یہ اپنی جگہ پہ اپنے ایک دنیا رکھتے ہیں، وہ سوچنے میں اپنی ایک دنیا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی آدمی ایسا جو دین کے اعتبار سے کمزور ہے، ایسی کوئی خبر لے کر آئے جس خبر پر تم اندھا دھند اعتماد کرنے لگو، ایسی غلطی مت کرنا، فتبینوا تحقیق کر لو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور حضرت خالد ابن ولید کو حکم دیا ہوتا جاؤ سیدھے حملہ کر دو اور ان کو ختم کر دو، کیا ہوتا؟ بہت سارے بیچارے ناحق مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کیے پہ تمہیں پچھتانا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، اس لیے چوکن نہ ہو کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ بھائیو، اس آیت نے ہم اور آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے کسی کی طرف سے بھی خبر آئے، خبر کی تحقیق کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟
یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ بھی اور یہ ہمارے اپنے بھائی اور بہنیں جو بھی ہیں، سب کا مسئلہ کیا ہے؟ خبر سب سے پہلے دیکھتے ہیں میرے عقیدے، میرے نظریے، میری مرضی، میری پسند، میری خواہش کے مطابق جو خبر آئے گی وہ ساری خبریں صحیح ہوگی، اور میرے عقیدے، میرے نظریے یا میں نظریاتی طور پر جس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں اگر اس کے خلاف اگر جائے گی وہ ساری خبریں جھوٹی ہیں۔ سبحان اللہ! تحقیق کا یہ کون سا معیار ہے اللہ کے بندو؟ تحقیق کا یہ کون سا انداز ہے جس کو اپنا رہے ہو؟ فتبینوا، معاملات کی تحقیق کرو۔ اور اللہ کے بندو یہ بات بھی سنو، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کیا مسئلہ اس آیت میں؟ منافقین کا ایک طریقہ تھا، وہ رہتے مسلمانوں کے درمیان تھے، جسم دل ان کے کافروں کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی لشکر بھیجتے نا، وہ لشکر اس کے بارے میں کوئی بھی خبر آتی، آپ جانتے ہیں فوجی قسم کی جو خبریں ہوتی ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے، ان کا ایک سیاق سباق ہوتا ہے، وہ سارا سیاق سباق جوڑ کر ذمہ دار بہتر سمجھتے کہ کس خبر کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے، عام لوگوں کو کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے؟ خبریں اللہ کے نبی تک پہنچنے، ان کا تحلیل تجزیہ ہونے سے پہلے جن کے پاس اصل معاملات ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے وزراء کے درجے کے صحابہ، منافق اپنے طور پہ اپنا مطلب نکال کر مسلمانوں میں یہ خبریں پھیلا دیتے، عام کر دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ ایک مسلمان شہید ہوا، اس کی خبر، حالانکہ ایک مسلمان کی شہادت کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن دشمن کیا کرتا؟ منافق کیا کرتے؟ اس ایک صحابی کی وفات کی خبر کو کچھ اس انداز سے پھیلاتے کہ ایک عام مسلمان کا دل غمزدہ ہو جائے، ایک عام مسلمان پریشان ہو جائے۔ تو خبروں کی اپنے حساب سے تفسیر، خبروں کا اپنے حساب سے تجزیہ کر کے سماج میں پھیلا دینا، یہ منافقین کا رویہ۔ اللہ نے اس پہ روکا، اللہ نے ٹوکا، کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اس خبر کو وہ اپنے ذمہ داروں تک، اللہ کے رسول اور اپنے ذمہ داروں تک پہنچائے ہوتے نا، تو وہاں جا کر اس کا صحیح فیصلہ ہوتا۔ اللہ نے کہا اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو ایسے ہی شیطان کے راستے پہ تم سب چل نکلتے۔ سبحان اللہ! اللہ کے بندو، معلوم یہ ہوا کہ خبریں پھیلانے سے بڑھ کر خبروں کو لے کر اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا، اپنے مفاد کے مطابق خبروں کو پھیلانا، یہ منافقانہ طرز عمل تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی۔ آپ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر آج کے دور میں جنگ میں کیا ہو رہا ہے، جنگ کے بعد سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ خبریں پھیلانے والے کیا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ! آپ حیران رہ جائیں گے۔ بھائیوں، میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پہلی بات آپ کے لیے اس پوری صورتحال میں کیا ہوگی؟ یا تو آپ یہ کہو اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، تفصیلات سن رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں کہ ہم تحقیق کر سکیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ظالموں کی گرفت فرما لے، مظلوموں کی مدد کر دے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ کے پاس خبروں پہ اعتماد کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ خبریں کیا واقعی مصدقہ ہیں، واقعی کیا یہ قابل بھروسہ ہیں؟ میں نے کہا نا کہ لوگوں کے پاس جو معیار ہے وہ معیار نہیں، میرے موافق خبر آئی تو وہ سچی، میرے خلاف خبر آئی تو وہ جھوٹی، یہ خبروں کی تصدیق کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ایسے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت یاد رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتن، فتنے آئیں گے۔ کیا ہوگی صورتحال؟ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر، کھڑا ہوا آدمی چلنے والے آدمی سے بہتر، اور چلنے والا آدمی دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ یہ بتا کر اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان فتنوں کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں جھانکنے کی کوشش کرے گا یہ فتنے اسے اچک لیں گے، اسے فتنے میں مبتلا کر لیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ کو مجھ کو یہ سکھاتی سمجھاتی ہے، اللہ کے بندو جب ایسے فتنے اٹھے نا تو آپ
اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حق پر، انصاف پر، توحید پر، سنت پر جو لوگ صحیح بنیادوں پہ ہیں اللہ ان کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے۔ جو باطل پر ہیں، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ زبردستی کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے، لیکن اپنے طور پر کوئی فیصلے نہ کریں، اور ان فتنوں میں جہاں تک ہو سکے آپ خاموشی اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے سے بہتر، کھڑا ہوا دوڑنے والے سے بہتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے والے سے بہتر، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ اور حضرات گرامی قدر، دوسری اہم بات اسی سیاق میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو ایسے زمانے میں شیطان کا ایک کردار ہے۔ سورہ احزاب آپ پڑھ کر دیکھیے، جنگ احزاب جو تھی نا، جنگ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جن جن معاملات کا سامنا کرنا پڑا نا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایسے موقع پر پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں بہت پھیلائی جاتی۔ مقصد کیا ہے؟ اہل ایمان کے دل کو ٹھیس پہنچے، افواہیں اڑائی جاتی ہیں شیطان کی طرف سے، اور شیطان کے بعد منافقین۔ سورہ احزاب آپ پڑھیے، سورہ احزاب کی تفسیر میں یہ تفصیل آپ کو ملے گی۔ مسلمانوں کو غمزدہ کرنے، فکر مند کرنے، ان کے دلوں میں ان کی ہمتوں کو پست کرنے، ان کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے ایسی ایسی خبریں اڑاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی روشنی میں ہماری جو تربیت کی ہے وہ یہ دو چیزوں کا خیال رکھو۔ پہلی بات، افواہوں کی زد میں آپ خود مت آؤ، افواہوں کی زد میں آپ مت آؤ، سنی سنائی خبروں پر آپ غمزدہ مت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا، آزمائش آئے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حق پرستوں کا خاتمہ نہیں کرے گا، اس بات کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھو۔ نمبر ایک، اور اس سلسلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے نا، ہمارے ملک کے بعض چینلوں نے افواہیں پھیلانے میں ایسا غریب و غریب کردار ادا کیا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ جنگ جو ہے وہاں خلیج کے علاقے میں، ایران کے علاقے میں نہیں، جنگ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی میڈیا میں سب سے زیادہ لڑی جا رہی۔ وہاں اگر ابھی کچھ نہیں ہوا، یہاں تو ملک کے ملک فتح کرنے پہ جو ہے سیشن چلائے جا رہے، ایکسپرٹس کی رائے لی جا رہی۔ اللہ کے بندو، یہ افواہیں، غیر مصدقہ خبریں، لوگوں کو پریشان کرنے والی خبریں چلانا، عام کرنا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے۔ اور دوسری بات اس سے زیادہ ضروری، خود شکار ہونے سے جہاں بچے وہیں اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ ان خبروں کو نہ پھیلائیں۔ کیسے؟ واٹس ایپ پہ آئی بات لوگوں میں آپ نے فارورڈ کر دی، گروپ میں، فیس بک پہ آپ نے کچھ دیکھا فوراً دوسرے گروپ میں آپ نے بھیج دیا، یا آپ نے کوئی خبر سنی، میڈیا کا تجزیہ سنا، اور آپ وہاں آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ جو ہے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، بھائی یہ ہو گیا، بھائی وہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، افواہیں مت پھیلاؤ، اس میدان میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات بہت ضروری۔ اور اس سلسلے میں آخری بات جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیو، آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس جنگ میں ایک طرف یہود و نصارہ بحیثیت مسلمان، ان یہود و نصارہ سے کسی مسلمان کی ہمدردی یا ان کے ساتھ تائید والا موقف نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف شیعہ طبقہ، شیعہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن اللہ کے بندو، میں یہ بات صرف تجزیے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معاملہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف مسلمان ملک ہے، دوسری طرف غیر مسلم ملک ہیں، اس لیے آنکھ بند کر کے ایک مسلمان ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اگر حالات اجازت دیتے نا، وقت اجازت دیتا، حالات اجازت دیتے، تو میں کئی باتیں آپ کے سامنے رکھتا۔ آپ سے اتنی گزارش میں کرنا چاہوں گا، اندھادھند آپ کسی شیعہ کے ساتھ کھڑے ہونے والی غلطی آج کریں گے، کل کے دن تاریخ آپ کی عقل پہ ماتم کرے گی۔ اللہ کے بندو، میں بہت صاف لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا مسئلہ صاف ہے۔ ظالم کوئی بھی کسی بھی ملک پہ ظلم کرے، ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو، ظلم کے خلاف، لیکن وہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں مظلوم کی تائید کے نام پہ ایمان اور عقیدہ بھول جائیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب اس جنگ کے پیچھے ایمان اور عقیدے کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا
کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے زیادہ دور نہیں، 3 بنیادی چیزوں کو آپ دیکھ لو۔ ایک، پچھلے 50 سال کی، 40-45 سال کی ان کی تاریخ دیکھ لو کہ ان لوگوں نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف یہود و نصارہ کی طرف سے جو جنگیں ہوئی، مسلمانوں کے ممالک میں جو قتل عام ہوا ہے، جو بربادی ہوئی ہے، وہ تو دنیا جانتی، لیکن یہ تاریخی سچائی ہے، اس سے کہیں زیادہ تعداد اور اس سے کہیں زیادہ اہم کردار عام مسلمانوں کے قتل عام میں ان لوگوں کا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو، پچھلے 50-40 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ میں اگر آپ کو یاد دلانا چاہوں، آپ کو اگر فلسطینی مسلمانوں کے لیے اسرائیل کے قید خانے یاد آتے ہیں، یا پھر یہ کہ گوانتانامو بے کے جو قید خانے جس میں دہشت گردی سے جڑے افراد یا اس کے الزام میں پکڑے گئے افراد پر دیے گئے سزائیں یاد آتی ہیں، تو ملک شام کے اندر سید نایا نام کی جیل میں سنی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کا قتل عام وہاں ہوا ہے۔ بھائیو، تاریخ میں اتنے بھولے مت بنو۔ میں اسی لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ بات اصل میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے۔ سنا ہے آپ نے جملہ؟ مطلب یہ کہ مسلم ممالک 57 ہیں، ان میں سے ایک اکیلا مرد ہے، باقی سب نامرد ہیں۔ کیوں یہ بات جب کہی جا رہی ہے تو صورتحال نہ بتائی جائے سامنے کی طرف سے؟ حق یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، ان کو اپنی جنگ لڑنے دیں، اور آپ ہمارے اپنے مسائل جو ان پہ توجہ دیں۔ لیکن جب سوشل میڈیا پہ یہ اگر رویہ چلایا جائے گا، 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، یعنی ایک مرد ہے باقی سارے نامرد ہیں، تو پھر یہ سچائی بھی تو دنیا کو دیکھنے دو کہ یہ لوگ جس عقیدے کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ عقیدہ کیا، نظریہ کیا، وہ اہل سنت کی طرف سے نہیں لڑ رہے بھائیوں۔ میں نے بتایا نا کہ میڈیا میں اپنا نیریٹو چلایا جاتا ہے تاکہ ہم نوائی حاصل کی جائے، لیکن یہ نیریٹو کام نہیں آتا۔ تاریخ دیکھو پیچھے کی، تاریخ کیا بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ، آپ ان ملکوں کی سابقہ دیکھیں، یہود و نصارہ جن کے ساتھ آج ان کی جنگ ہو رہی ہے، سابقہ ان لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ عراق میں جس وقت امریکہ گھس کر صدام کی حکومت کا یا اس کے بعد کے زمانے کا خاتمہ کر رہا تھا، اس وقت شیعوں کا امریکہ کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ آپ دیکھو، آپ کو صورتحال پتہ چلے گی۔ اللہ کے بندو، آپ کیوں اتنے بھولے بن جاتے ہیں؟ اور اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ کو بتاؤں، کیا یہ طاقتور ہو کر، یہ جو لڑ رہے ہیں، یہ طاقتور ہو کر ساری اسلامی مملکت یا عالم اسلام کے حق میں خیرخواہ بن کر کھڑے ہوں گے؟ خواب خرگوش سے جتنا جلدی جاگ جاؤ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ انہوں نے صاف طور پہ اپنی کتابوں سے لے کر اپنے نظریات سب جگہ کھل کر سوشل میڈیا میں تک پہلے بیان کر دیے، حالات کی تناظر میں نہیں، سابقہ جا کر دیکھو۔ ان کا نظریہ ہی یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی آنے والے ہیں، اور ان کی قیادت میں وہ سارے اہل سنت کا آگے چل کر بدلہ لینے والے ہیں۔ 1400 سال میں آل بیت پر جو ظلم ہوا یا جو ظالم ہوئے ان سب سے بدلہ لینے والے، اس کے لیے وہ طاقت بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی جنگ کیوں لڑیں گے اللہ کے بندے؟ بھائیوں، میں نے جیسے کہا حالات ایسے نہیں ہیں کہ بڑی لمبی بات کی جائے یا بہت زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن کم سے کم اتنی بات آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری سے کہی جا رہی ہے کہ اتنے بھولے مت بنو کہ ایک آدمی کو کہو پوری ملت اسلامیہ کا اکیلا رہبر فلاں ہے، اکیلا رہبر فلاں، اکیلا قائد فلاں ہے۔ اتنے بھولے مت بنو اللہ تعالیٰ کے بندو۔ آپ یقیناً دشمن کے خلاف ان کے خلاف دوسرے دشمن کی تائید نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن ان کے خلاف تائید نہ کرنے کے نام پہ ان کی تائید میں ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ کل کے دن آپ کو خود اس پر پچھتانا پڑے۔ ایسی غلطی نہ کرو اللہ کے بندو۔ یہ کچھ باتیں تھی جن کا مجھے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ وقت اجازت دیتا تو میں بڑے سوال آپ کے سامنے رکھتا۔ میں کہہ دوں آپ کے سامنے، لوگ کہہ رہے ہیں خلیجی ممالک پہ اس نے اس لیے حملہ کیا کہ یہاں اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں ان ممالک کے۔ آپ کو معلوم ہے ترکیہ کا اسرائیل سے بہت پرانا رشتہ، کیوں حملہ نہیں ہوا ترکیہ پہ؟ آپ کو معلوم ہے عمان کے اندر اس وقت بھی اڈا ہے امریکہ کا، کیوں عمان پہ حملہ نہیں ہوا؟ آپ کو معلوم ہے ٹرمپ کا بہت بڑا ہوٹل، اس وقت بہت بڑا ہوٹل وہاں موجود ہے۔ جس طرح سول ایریوں کو پہلے سے اطلاع دے کر کے لوگ نکل جائیں، ہم ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے، تجارت کو، ٹرمپ کا ہوٹل عمان کے اندر ہے، کیوں اس کو جو ہے نہیں مارا گیا؟ آپ کو معلوم ہے
अजरबैजान ईरान से लगा हुआ मुल्क है, अजरबैजान ईरान से लगा हुआ मुल्क है, और वहां से तेल भी फौजी भी अमेरिका बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वहां से ईरान क्यों अजरबैजान को मार नहीं रहा है? आप क्यों ये तारीखी ये सच्चाइयां देख नहीं पाते? और उससे बढ़कर दुश्मनी अगर इजराइल और अमेरिका से है, ये आप देख लो, जितनी बमबारी ईरान की तरफ से की गई है, 85% बमबारी मुस्लिम ममालिक पे हुई है, 15% इजराइल पे गई है। ये क्या जंग है? पूरा 100 का 100 अगर वहां कर देते, शायद आप एक दूसरे के साथ मसला अब तक हल भी कर चुके होते। भाइयों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जंग इतनी सादा नहीं होती, जंग इतनी सीधी नहीं होती। जंग के पीछे जो नजरियात होते हैं, जो मकासिद होते हैं, इतने भोले भाले बनकर फुला मुसलमानों का कायद है, फुला मुसलमानों का रहबर है, ये सब मत कहो, खामोशी इख्तियार करो। और मैंने जैसे कहा ना, दुआ करो अल्लाह जालिमों की गिरफ्त कर ले, मजलूमों की मदद करे, और हमारे अपने मुल्क के हमारे मसाइल, हमारे अपने मुल्क के अंदर जो सूरत है उस पे काम करो। और अगर बात सबके अंदर घुस के करनी की है तो फिर तहकीक के साथ करो और सबके बारे में करो बात, सबके किरदार पे बात करो। और अगर ये नहीं होता ना तो फिर याद रखना, जिस तरह उनकी पकड़ होगी, पूछगछ उनकी होगी, यकीन करो हमारे और आपसे भी अल्लाह ताला क़ियामत के दिन पूछेगा कि बगैर तहकीक के आपने जबान क्यों खोली। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, सूरत हाल सामने रखी, कुछ बुनियादी बातें कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में रखी। इन बातों को समझकर हम और आप कोशिश करें कि फितने के इस दौर में सबसे पहले अपने दीन और ईमान को बचा ले, और दूसरी तरफ गलत प्रोपेगेंडा चाहे किसी की तरफ से भी उठाया गया हो, उसकी जद में आकर जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम साबित करने वाले तज्जिए तबसरे ना करें, उनके साथ खड़े ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को जो कुछ बातें कही सुनी गई, कहने और सुनने से ज्यादा इन बातों को याद रखकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।